جب سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے تحریک عدم اعتماد کے بعد باہر کیا گیا، تب سے وہ چین نہیں لینے دے رہے، اور بالخصوص پنجاب میں انہوں نے ایک ادھم مچایا ہوا ہے۔ پہلے بھی یہی سلسلہ ہوا تھا کہ جب پرویز الہی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تو اس کے بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور پھر حمزہ شہباز شریف کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کوئی معاملہ ہوا، عدالت نے طے کیا، اس کے بعد پھر سے پرویز الہی برس اقتدار آ گئے، اور اب پھر وہی صورتحال ہے کہ پرویز الہی سے کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا۔ اسپیکر نے کہہ دیا کہ گورنر نے اپنے فرائض کو صحیح سر انجام نہیں دیا، اور آئین کے مطابق کام نہیں کیا۔ پھر اسمبلی کے اسپیکر سبطین نے کہہ دیا کہ گورنر نے آئین کے مطابق کام نہیں کیا اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر گورنر نے اسپیکر کے اس عمل کو غیر آئینی قرار دیا، اور اب میدان سجا ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ اور دوسرے ان کے دوست، ان کے ساتھی پارٹی کے ممبران این کے، وہ گورنر ہاؤس میں قاعدہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف، بقول ان کے تو وہ تو ویسے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن ایک نوٹیفیکیشن ہونا ہے، کس طرح نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اب تحریک انصاف نے یہ کیا ہے کہ وہ 5 بجے سے اکٹھے ہونا شروع ہوئے ہیں گورنر ہاؤس کے باہر، اور گورنر ہاؤس پر دھاوا بولنے والے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں۔ تو وفاق نے بھی یہ کیا ہے کہ انہوں نے ریجز بلا لی ہیں، ایف ایس ایف بلا لی ہے۔ عجیب سلسلہ چل نکلا ہے پاکستان میں جب سے تحریک انصاف کی حکومت ہوئی ہے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی باویلا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے یہ تو آج یا کل یا پرسوں طے تو ہونا ہی ہے۔ ظاہر ہے یا تو گورنر جائیں گے یا وزیر اعلیٰ جائیں گے۔ اب موقف دونوں طرف کے وکیل بھی ہیں، دونوں طرف کے آئینی ماہرین بھی ہیں، اور یہ بالآخر پھر ایک دفعہ عدالت میں یہ معاملہ چلا جائے گا۔ یہ پریشانی ہی ہے پاکستان میں سیاسی حوالوں سے کہ لگتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اپنا کوئی وجود نہیں، پارلیمنٹ کے تمام معاملات کو عدالت میں دیکھنا ہوتا ہے، اور عدالتیں بھی ہمارے ہاں ایسی ہیں کہ ایک برس اقتدار آتا ہے تو حزب مخالف کے تمام لوگوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں، تمام لوگوں کے خلاف مقدمات قائم ہو جاتے ہیں، تمام لوگوں کے خلاف باتیں کی جانے لگتی ہیں، اور جب دوسرا فریق آتا ہے تو پہلے فریق والے جو ہے وہ بری کر دیے جاتے ہیں، ان سے تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی عمران خان کی طرح کا آدمی ہو جو لوگوں سے انتقام لیتا ہو تو وہ پھر دوسروں کے خلاف یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ زیادہ دیر تو چل نہیں سکتا۔ اوپر سے ہماری جو معیشت ہے وہ اس قدر خراب ہے کہ بعض اوقات تو حکومت کے پاس اپنے اہلکاروں کو، اپنے سرکاری ملازمین کو دیں کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، تو ظاہر اندرونی قرضے لیتے ہیں، اور بیرونی قرضے تو لگتا ہے کہ ملنا ہی بند ہو گئے ہیں۔ حب الوطنی بس کہی جاتی ہے، کوئی حب الوطن نہیں ہے۔ اگر حب الوطن ہوتے تو معاملات کو پارلیمنٹ میں حل کیا جاتا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تحریک انصاف والوں نے، عمران خان نے، تو وہ کئی ماہ جو ہے وہ اپنی تنخواہیں وغیرہ، اپنے پرکس وغیرہ وصول کرتے رہے تھے، اور پارلیمنٹ سے باہر رہے تھے۔ اب بھی ایک عرصہ ہو گیا پارلیمنٹ سے باہر ہیں۔ اگر سیاستدان ہوں یہ سارے تو یہ معاملات کو اپنے پارلیمنٹ میں ہی طے کریں، عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہو؟ یا تو لگتا ہے کہ پارلیمنٹس بند کرنی پڑیں گی اور پھر عدالت ہی طے کرے گی کہ کون صدر ہے، کون وزیر اعظم ہے، کون کابینہ کے کون سے لوگ ہیں۔ تو پھر بھائی یہ تو کوئی قرون وسطیٰ کا زمانہ آ جائے گا۔ اور اس طرح جو جیسے کل بھی میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ ہماری دنیا بھر میں ہماری جو ہے ہیٹی ہو رہی ہے، ہم شرمندگی ہو رہی ہے۔ شکر ہے بلاول جو ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، باہر جا کے کوئی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن وہاں بھی اختلافات دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی ایک صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں ایم این ایل کے، اور بلاول صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر روس سے تیل لینے کا معاملہ ہوا تھا، مصدق ملک نے کہہ دیا کہ تیل لیں گے، اور انہوں نے کہا ابھی تک کوئی تیل کی بات چلے ہی نہیں، یا تیل لیا نہیں جا رہا روس سے۔ تو نہ کوہیژن نظر آتی ہے
پی ڈی ایم کی حکومت میں، اور نہ ہی کوئی سیاست نظر آتی ہے تحریک انصاف کے اپوزیشن میں. یہ معاملہ جو ہے لگتا ہے خراب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور حل تو یہی ہے کہ معاملات کو جو ہے عدالتوں میں جانے سے روکا جائے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے معاملات طے کیے جائیں، معیشت کو بہتر کیا جائے، اور بر وقت جب بھی آئین کے حساب سے جب بھی انتخابات ہونے ہیں، انتخابات کروائے جائیں، اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروائے جائیں جن میں کوئی دھاندلی نہ ہو. یہ تو سارا الیکشن کمیشن کا کام ہوگا، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو. خیر دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ الیکشن کی انجینئرنگ ہوتی ہے، تو وہ کم و بیش ہوتی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اس پہ ادارے ایسے ہوں جو ان پہ نظر رکھیں. وہ سول ادارے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ فوج کے ادارے بھی عموماً رکھا کرتے ہیں. کہ ایسا تو نہیں ہے دنیا بھر میں فوج جو ہے کسی نہ کسی طرح سیاست پہ اثر انداز تو ہوتی ہے، کچھ اوورڈلی کچھ کوورڈلی. تو معاملات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح جو ہے یہ کوئی سلسلہ اچھا نہیں چل رہا ہے.